بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 27 ہے اور کل والا ٹاپک ہی ہے کہ طلب کے دباؤ کا افراط زر۔ سب سے پہلے افراط زر کیا کہ جب قیمتوں کا معیار مسلسل بڑھتا رہے تو ہم اس کو افراط زر کا نام دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، طلب کے دباؤ کا افراط زر سے مراد ایسی صورتحال جس میں اشیاء و خدمات کی طلب ان کی مجموعی رسد کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، جس کی وجوہات بھی ہم نے پڑھا۔ ہم نے ڈائیگرام کو بنایا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہمارا خط رسد جو کہ مثبت جگہ رکھتا ہے، اس کے بعد یہ اوپر کی طرف منتقل ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ یہاں تک ہی رکھیں کہ یہ مثبت جگہ ہے۔ اس نقطہ پر ہماری رسد اور طلب برابر ہے، ہمارا مجموعی خط طلب یہاں پر واقع ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہاں پر ہماری پیداوار اور یہاں پر ہماری قیمت۔ جب ہماری طلب مزید بڑھ گئی تو کیا ہوا، ہمارا طلب کا خط اوپر کی طرف منتقل ہو گیا، ایگریگیٹ ڈیمانڈ 2 بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پیداوار میں کچھ حد تک اضافہ کیا گیا، سپلائی میں کچھ حد تک اضافہ کیا گیا، Y1 سے Y2 بن گیا۔ اس کے بعد مزید ہماری طلب بڑھ گئی، Y3 پر پہنچ گئی، E3 یعنی کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ 3 مزید بڑھ گئی، طلب مجموعی اور بڑھ گئی تو ہمارا خط طلب اوپر کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس حد تک بھی Y2 سے YF یا Y3 تک ہم نے پیداوار کو بڑھا دیا، رسد کو بڑھا دیا، اور P3 یہ ہماری ہو گئی۔ طلب کے بڑھنے سے قیمت بڑھ گئی اور قیمت کے بڑھنے سے پیداوار میں اضافہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ مزید ہماری طلب بڑھ گئی، مجموعی طلب ہماری مزید بڑھ گئی، ہمارا خط E4 پر چلا گیا۔ یہاں پر ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ مزید بڑھنے سے خط طلب اوپر چلا گیا، قیمت مزید بڑھ گئی، P4 ہو گئی۔ ہم نے P کہاں سے نکالا، جہاں پر ہمارے خط طلب خط رسد کو چھوتا ہے، توازن ہوتا ہے، وہاں پر ہم یہ دیکھیں، یہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی کا خط برابر ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر لے کے گئے تو ہمارا P1 اور یہاں نیچے گئے تو پیداوار۔ اب یہاں پر پوائنٹ پر آگے دوبارہ، اب ہماری مزید طلب بڑھ گئی، پوائنٹ اوپر کی طرف شفٹ ہو گیا۔ اب کیا ہوا، قیمتیں مزید بڑھ گئیں لیکن ہماری جو پیداوار ہے وہ YF کی YF ہی رہی۔ اب یہاں تک تو YF تک تو ہم اپنی مقدار رسد کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس سے مزید بڑھانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا اور یہاں پر قیمت P4 ہو گئی۔ بک پر دیکھیں، مجموعی رسد کا خط مثبت اب یہاں پر یہ سیدھا خط کیوں ہے، یہاں تک تو ہم اپنی رسد کو بڑھا رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ سیدھا ہو گیا۔ سیدھا ہونے سے مراد ہمارا خط رسد کیا ہے، غیر لچکدار ہو گیا۔ غیر لچکدار سے مراد قیمت چاہے مرضی بڑھتی جائے لیکن ہمارے رسد میں کوئی فرق نہیں آ رہا، تو یہاں پر یہ والا خط رسد بن گیا جو کہ غیر لچکدار ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ P3 تک تو قیمتیں بڑھتی رہیں، ان میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے اسے جزوی افراط زر کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن ایگریگیٹ ڈیمانڈ 4 کی صورت میں صرف مجموعی طلب کا خط ہی اوپر منتقل نہیں ہوتا، جبکہ مجموعی رسد کا خط ایگریگیٹ سپلائی عمودی ہونے کی وجہ سے پیداوار یعنی کامل روزگار حاصل ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا
صرف مجموعی طلب بڑھنے سے قیمتیں P3 سے P4 تک تیز روی سے چڑھتی ہوئی، لہٰذا یہ ٹرو انفلیشن، فل انفلیشن یعنی کہ مکمل طور پر افراط زر پیدا ہو گیا۔ یہاں تک ہم نے اپنی رسد کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن جب مزید ہماری طلب بڑھ گئی تو ہم نے یہاں پر اپنی رسد کو بڑھایا نہیں، اور یہی ہمارا مکمل روزگار کا حتمی کہلائے گا، جہاں پر مزید پیداوار کو بڑھانا مقصود نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا طلب کے دباؤ کا افراط زر۔ طلب بہت زیادہ بڑھ جانے سے ہماری قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ کچھ حد تک ہم اپنی رسد میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اپنی رسد میں اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مکمل روزگار ہوتا ہے جہاں پر پیداوار اپنی فل کیپیسٹی تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی ملک کی کامل روزگار وہ سطح ہوتی ہے جہاں پر ملک اپنی فل امپلائمنٹ، مکمل روزگار کی سطح پر پہنچ جاتا ہے، تمام ذرائع مکمل طور پر استعمال ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا طلب کے دباؤ کا افراط زر۔ متوقع اور حقیقی افراط زر کے بعد ہم نے پڑھا طلب کے دباؤ کا افراط زر۔ ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی طلب کے دباؤ کا افراط زر۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھنا ہے مصارف کے دباؤ کا افراط زر۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ طلب کے دباؤ کی وجہ سے کہ طلب بڑھتی گئی، اس وجہ سے ہماری قیمتیں مسلسل بڑھتی گئی۔ اسٹوڈنٹ اب دیکھیں مصارف کے دباؤ کا افراط زر، وہ تھا طلب کے دباؤ کا افراط زر، اور یہ ہے مصارف کے دباؤ کا افراط زر۔ مصارف کیا ہوتے ہیں؟ لاگت پیدائش، کسی شے کو پیدا کرنے کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو ہم مصارف کہتے ہیں، اخراجات۔ اس کا دوسرا نام لاگت فشار کا افراط زر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے پڑھیے گا۔ اسے افراط زر پیج نمبر 331 اسے افراط زر کا نیا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصارف کے دباؤ کا افراط زر ایک ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جس کے نتیجہ میں مصارف پیدائش بڑھ جاتے ہیں، مجموعی رسد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن مجموعی طلب کم نہیں ہوتی، لگاتار اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اہم اسباب میں اجرتوں میں اضافہ۔ اب یہاں پر دیکھیں مصارف کے دباؤ کا افراط زر کیوں ہے؟ ہمارے مصارف پیدائش بہت زیادہ بڑھ جانے سے ہماری قیمتوں کا معیار پہلے سے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں اپنے نقصان کا خمیازہ بھگتنے کے لیے۔ مجموعی رسد میں تو کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن مجموعی طلب کم نہیں ہوتی، لہٰذا قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اہم اسباب میں اجرتوں میں اضافہ۔ اگر مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ ہو جائے گا تو مالک کے لاگت اخراجات بڑھ جائیں گے، اس کے مصارف بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد اگر حامال کی رسد میں کمی آ گئی، اس کے علاوہ ٹیکسوں میں اضافہ، تخفیف قدر اور منافع جات شامل ہیں۔ یہ صورتیں ہیں جو کہ کسی بھی آجر کے مصارف میں اضافہ کرنے کے سبب بن سکتے ہیں۔ تو جب کسی فروخت کار کے مصارف پیدائش بڑھ جاتے ہیں
تو وہ اپنی رسد کو کم کر لیتا ہے، لیکن چونکہ طلب کم نہیں ہوتی اس لیے اس کے نتیجہ میں ہماری رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ پیچھے والے جو ڈائیگرام ہم نے پڑھی تھی اسی کی طرح یہ بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایکس ایکسس پر اور وائی ایکسس پر ہمارا خط رسد کیسا تھا؟ پہلے تو مثبت جھکاؤ تھا، کچھ حد تک ہم نے اپنی رسد میں اضافہ کیا، لیکن اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ ہم اپنی رسد میں اضافہ کر سکتے۔ ایگریگیٹ سپلائی یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا خط ہے، خط ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کون سا خط ہے ہمارا؟ خط طلب۔ یہ ہے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ، مجموعی طلب کا۔ اب کیا ہوا، یہ تو ایک متوازن سطح ہے جہاں پر فل امپلائمنٹ ہو جاتی ہے، مکمل روزگار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کسی آجر کے مصارف بڑھ گئے، مصارف پیدائش کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے۔ اب اسٹوڈنٹ یہاں پر دیکھیں اپنی رسد اس نے کم کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس کی رسد پہلے سے کم ہو گئی تو اس نے اپنی پیداوار میں کیا کر دی؟ کمی کر دی، y2 پر چلا گیا۔ پیچھے والی ہی کو ہم آگے لے کر آئے ہیں اور کیا ہوا، ہماری قیمت پہلے سے بلند ہو گئی، P1 سے کہاں پر چلی گئی؟ P2 پر۔ اب پھر سے اس کے مصارف پیدائش میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ اس نے کیا کی؟ اپنی مزید رسد کو کم کر دیا، رسد کو کیا کیا؟ کم کر دیا۔ یہ ہمارا خط رسد کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ یہاں سے دیکھیں یہ والا خط، پھر ایسے اور پھر ہم ایسے کر دیں گے تو یہ پہلی ہمارا پہلا، یہ پہلا، یہ دوسرا اور یہ تیسرا بن جائے گا۔ اسی طرح ہمیں اس کو رسد کو کم کرتے جانا ہے۔ یہاں پر ہمارا E2 بن گیا جہاں پر ہماری مزید پیداوار کم ہو گئی۔ یہاں اگر ہمارا یہاں کو اگر ہمارا جائے تو اس کا مطلب ہماری پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر یہاں کو آئے تو اس کا مطلب ہماری پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب مزید اس کی مصارف پیدائش بڑھے تو اور اس کی رسد کم ہو گئی۔ جب رسد اسٹوڈنٹ کم ہوتی ہے تو ہمارا خط طلب اوپر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اسی لیے اوپر کی جانب منتقل ہو گئی۔ ہمارا نقطہ E3 پر مکمل ہوا، یہاں پر ہماری مزید جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی اور ہماری جو قیمتیں ہیں وہ اور بڑھ گئی، P1 سے P2، P2 سے P3، یہاں تک کہ وہ P3 پر چلی گئی اور نقطہ توازن E3 ہمارا بن گیا جہاں پر ہماری پیداوار اور مزید کم ہو گئی۔ ڈائیگرام میں ابتدائی نقطہ توازن E1 ہے جس پر مجموعی رسد اور مجموعی طلب کے خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ جب مختلف اسباب کی وجہ سے مجموعی رسد کا خط AGS ایگریگیٹ سپلائی کے خط کے بائیں جانب منتقل ہوتا ہے تو پیداوار YF سے کم ہو کر Y1 رہ جاتی ہے۔ اوپر کی دیکھیں نا، میں نے بتایا کہ جب ہمارا خط رسد کم ہوتا ہے تو اوپر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ قیمت OP سے بڑھ کر کہاں پر چلی گئی؟ OP1، P1 سے بڑھ کر P2 پر چلی گئی۔ جب مزید پیداوار کم ہوتی ہے اور مجموعی رسد کا خط بائیں جانب منتقل ہوتا ہے تو نقطہ توازن E3 بنتا ہے جس پر پیداوار اور مزید کم ہو جاتی ہے اور Y3 بن جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس صورت میں قیمتوں میں اضافہ کہلاتا ہے اور اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ مصارف پیدائش کے دباؤ کا افراط زر۔ مصارف کے دباؤ کا افراط زر کہ جو کوئی آجر ہے
اس کو پہلے سے زیادہ مصارف پیدائش برداشت کرنا پڑ رہے ہیں اور کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اجرتوں میں اضافہ ہو گیا مزدوروں کی تو اس کے مصارف بڑھ گئے. حامال کی رسد میں کمی یا حامال کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہو گیا تو اس کے مصارف پیدائش بڑھ گئے. تو اس صورت میں وہ اپنی رسد کو کم کر دیتا ہے. جب رسد طلب کے مقابلے میں کم ہوگی تو قیمتیں پہلے سے بڑھ جائیں گی. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک مارک کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم افراط زر کے اثرات اور نتائج پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.